جب خدا بولتا ہے تو وہ سائنس کی لینگویج میں بولتا ہے. مجھے ایک خیال سوچا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی دوستی عطا کر. یہ ہوگی طویل مدت کی دعا. پھر میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی, مجھے مغفرت میری کر دے, مجھے آخرت میں بخش دے, مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما, اور میرے رزق میں اضافہ کر دے, میرا علم بڑھا دے, ٹھیک ہے, اور میرے فلاں بندے کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے ہیں یہ بھی حل کر دے, ٹھیک ہے, اور میری فلاں دوست کے ساتھ لڑائی ہوگی ہے, اس سے میرا معاملہ الجھ گیا ہے, اس کو ٹھیک کر دے, اور میرا بجلی کا میٹر نہیں لگ رہا, اس معاملے کو بھی ٹھیک کر دے. کو بھی دیکھ لے. صحابہ کرام نے تو اپنے جوتے کے تسمے بھی اللہ سے مانگے. ہاں. اچھا, اب یہ میں نے مختلف دعائیں آپ کو بتائیں. ان میں کچھ طویل مدتی دعائیں ہیں, کچھ ایٹرنٹی کو جاتی ہیں, کچھ دعائیں کم مدت کی ہیں, اور کچھ ابھی کل پرسوں کے لیے ہیں. بجلی کا میٹر نہیں لگ رہا, کروا دے, تو نزدیک آ گئی نا دعا کی قبولیت. تو مجھے ایک اندازہ ہوا کہ میں قلیل مدتی دعا کیوں نہیں مانگتا, شارٹ ٹرم, تھوڑی سی دیر کی, لمبی کی جگہ شارٹ ٹرم کیوں نہیں مانگتا. وہ لوگ ان کرامتوں میں چلے جاتے ہیں, میں تو گناہ گار بندہ بڑا ہوں. میں نے ایک دفعہ اللہ سے لاڈ میں کہہ دیا, میں نے کہا میں جلیبیاں کھانی, ٹھیک ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ بھی اللہ کے لاڈ لیں, ہم سارے اللہ کے پیارے بندے ہیں. وہ کسی رو میں بیٹھا ہوا تھا, تو اس وقت دعا پہ فوکس تھا, ذہن میں یہ چلتا تھا دعا کیا ہے دعا کیا ہے. تو ایک دن میں نے کہہ دیا میں نے جلیبی کھانی ہے, ابھی بھی خیر بڑی پسند ہے. تو وہ شام کو چھوٹا بھائی گھر میں آیا تو وہ جلیبیاں لے کے آ گیا. کیا بات ہو گئی نا, ہوگی قبول. تو آپ نے جلیبیاں مانگی, شام کو جلیبیاں آ گئیں, بات ہو گئی, نظر آ گئی بات ہوتی ہوئی, نظر آ گئی, بولا ہے آپ کے ساتھ, آپ کی بات کا جواب دیا ہے, آپ نے پکارا, اس نے جواب دے دیا. تو جب مجھے یہ سسٹم سمجھ میں آ گیا کہ اللہ میرے سے نشانیوں کی زبان میں بات کرے گا, وہ سائنس بھیجے گا, ایونٹس بھیجے گا, ٹریگرز بھیجے گا, وہ مجھے انفس و آفاق میں نشانیاں دکھائے گا میری دعاؤں کے بموجب, ٹھیک ہے. اب میں نے اس دعا سے مجھے ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ سے ایمرجنسی بات کرنی ہے تو چھوٹے ٹائم کی کریں, ٹھیک ہے. بڑے بھی دکھاتا ہوں کیسے ہوتی ہے, تاکہ وہ قبول ہو, آپ کو پتہ چلے اللہ رسپونڈس. یہاں تک تو بات مسئلہ میرا حل ہو گیا. اب میں آیا لمبی مدت کی دعا پہ, اور میں نے اللہ کو کہا, میں نے کہا یا اللہ اس خاندان میں سے مجھے اٹھا, مجھے اونچا کر دے, مجھے علم عطا کر دے, مجھے ہدایت دے دے, مجھے علم عطا کر, مجھے کسی قابل کر دے, مجھے اپنی دوستی کے قابل بنا دے. اس خاندان میں, اس شہر میں کوئی مجھے, میں امیدوار ہوں تیرا. اب یہ دعا ہو گئی, ٹھیک ہے. اچھا اب کر دی, آپ بھی کرتے ہوں گے, یا اللہ مجھے رزق عطا کر, یا اللہ مجھے علم دے دے, ٹھیک ہے, یا اللہ میرا فلاں منصوبہ ہے اس کو کامیاب کر دے. منصوبہ شروع ہو گیا. یہاں آ کے لوگ دعا کو بھول جاتے ہیں, وہ آمین کہہ کے بھول جاتے ہیں. آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں اس کے بعد. جس نے دعا کی ہے اس کو تو ایسا شکاری ہونا چاہیے جسے پتا ہو کہ اس نے جال پھیلایا ہے, پرندوں نے اترنا ہے. وہ ادھر ادھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ کوئی دعا ہے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ آخرت میں جگہ, یا اللہ بھیا, یا اللہ, یا اللہ, یہ تو دعا ہی نہیں ہے, یہ تو فارمیلٹی ہے نا. ایک دعا یہ ہے کہ آپ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے بڑی سنسیئرلی کوئی شے مانگی ہے, اس کی بخشش مانگی ہے, کوئی دنیاوی چیز مانگی ہے, کچھ بھی مانگا ہے, تو اس کے بعد آپ اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں, پھر نشانیاں آئیں گی. اگر تو چھوٹی مدت کی مانگی ہے تو سیدھا جواب ہی آ جائے گا, قبول ہے یا نا قبول ہے. نا قبول ہے, صحیح ہے. اچھا اب اگر مانگی ہے لمبی مدت کی, کوئی بڑا پروجیکٹ اللہ سے مانگ لیا ہے, آخرت کی کامیابی مانگ لی ہے, سارے مسلمانوں کو مانگنی ہے, سارے مانگتے ہیں. اب جب آپ نے فوزاً عظیمہ مانگ لی آخرت کی کامیابی, تو اب آئیں گی سائنس. اب آپ کی زندگی میں نشان اتریں گے. وہ نشان کیسے آئیں گے؟ وہ ایونٹس کی صورت میں آئیں گے, وہ واقعات کی صورت میں آئیں گے, وہ کرداروں کی صورت میں آئیں گے, وہ حادثات کی صورت میں آئیں گے. اور جب وہ آنے شروع ہوتے ہیں تو بندہ پریشان ہو کے پھر اللہ کے پاس, یا اللہ اے کیوں کیتا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یار تو نے تو کہا تھا, میں تو تیری دعا کی قبولیت کے رستے بنا رہا ہوں, تو اسباب کے اندر سے بناؤں گا نا. اور آدمی ان نشانیوں کو سمجھنے کی بجائے, ان کی انکوائری کرنے کی بجائے, ان کو مائل سٹون کے اوپر لکھے ہوئے نمبرز یا ان کے اوپر لیٹرز پڑھنے کی بجائے,
उनसे खौफ खाता है, उल्टा परेशान होता है। और उनके हल करने के लिए एक आदमी ने कहा, मैंने अल्लाह को कहा कि या अल्लाह मुझे अपने दोस्ती में ले जा, मुझे ठीक कर दे। अल्लाह ने मेरा कारोबार बंद करा दिया। सीरियसली, आई वाज गोइंग वेरी फाइन, उससे मेरा बीपी नीचे गिराया, ठीक है, मुझे ठंडा किया और मेरा कारोबार बंद करा दिया, मैं छोड़ के भाग गया। अब मैं बैठा हूँ दुआ में फिर कि या अल्लाह मेरा रिस्क बंद हो गया। अल्लाह ताला कहता है सब्र का तुझे कैसे पता तेरा रिस्क बंद हो गया? मैं तेरे रास्ते बना रहा हूँ, क्योंकि जो तमन्ना तूने की है तुझ में वहां तक पहुंचने की अहलियत नहीं है। देखें, आप अल्लाह को क्यों कहते हैं कि या अल्लाह मुझे रिस्क अता कर? आप में रिस्क तक पहुंचने की कैपेसिटी नहीं है। बेपनाह इल्म के साथ एक रोशन आंख चाहिए, तब अल्लाह से बात करनी आती है। अब मैंने मांगी दुआ तो अल्लाह क्या करेगा, मेरी ज़िंदगी में भूचाल खड़ा कर देगा। उसकी वजह पता क्या है? वो क्यों ऐसे करता है? वो ये भी तो कर सकता है ना कि मैं रात को उठूं, मैं सो के सुबह उठूं रात को तो मेरी दिल की दुनिया बदल गई हो और मेरे हाथ में तस्बीह हो और मैं वज़ू करके मस्जिद को निकल जाऊं दफ्तर जाने की बजाय। ऐसा कभी नहीं करेगा वो। कर सकता है, उसकी वजह है उसके पास एक। अगर वो आपके साथ, मेरे साथ कर सकता है तो आपके साथ फिर क्यों ना करेगा? आपका क्या कसूर है? तो फिर हर बंदा दुआ मांगेगा और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा और सेटल होकर बैठ जाएगा, क्योंकि बंदे तो सारे उसी के बंदे सारे उसी के हैं। बंदों को किसका दिल करता है जाके कमाइयाँ करे, किसका धंधे को पीटने को किसका दिल करता है? तो अब मैंने की दुआ तो अल्लाह ये करेगा, मेरी ज़िंदगी में भूचाल खड़ा करेगा, एक तूफ़ान आएगा मेरी ज़िंदगी में। वो तूफ़ान इसलिए आया है कि जो दुआ मैंने मांगी है वो मेरी नीयत में है। अब मुझे देखें, जब कहा गया इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयतों पर अमाल का दारोमदार है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नीयतों से सब कुछ कर लेंगे। अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, मुकद्दर का नहीं है। मैंने दुआ जब मांगी है ना तो वो मेरी तमन्नाओं में है, इसका मतलब मेरी नियात में है। लेकिन मेरे एक्शंस इतने वीक हैं क्योंकि मेरे पास नॉलेज कम है। मैं कभी चिल्ले करूँगा, कभी मुराकबे करूँगा, कभी मैं किसी बाबे के पीछे लगूंगा, कभी किसी के पीछे, कभी किसी नजूमी के पास जाऊँगा, कभी कुछ, कभी आंखें बंद करके अजीब हरकतें करूँगा। तो वो क्या करेगा कि वो मेरी ज़िंदगी में हादसात भेजेगा, वो मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग भेजेगा जो मुझे डिप्रेस करेंगे या मुझे तहरीक देंगे या मुझे मोटिवेट करेंगे, किरदार बदलेगा मेरे। वो मेरे वाक़यात ऐसे कर देगा जिसके ऊपर वो मेरी नफ्सियात के अंदर ऐसा दबाव पैदा करना शुरू करेगा मेरी दुआ के लिए, मेरी दुआ की कबूलियत के लिए, जिसकी वजह से मैं उन रास्तों का आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिर होने लगूंगा जिन पे मैं अपनी मर्जी और अपनी कोशिश और अपनी दरियाफ्त से कभी भी नहीं पहुंच सकता। हर बंदा कहता है मैं नेक हो जाऊं, नेक हो के नहीं जाते। अपनी कोशिश से जन्नत ले लो फिर।